السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں باب المراقبہ، اس کتاب کا 5واں باب شروع ہوا تھا، اور مصنف اپنی عادت کے مطابق جو تمہیدی طور پر قرآن پاک کی بعض آیتیں یا بعض آیتوں کے ٹکڑے بیان کرتے ہیں، ان کو آپ نے سنا تھا، سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس باب کی پہلی حدیث، جو لمبی حدیث ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جو بہت وائٹ کپڑا، سفید کپڑا پہنے ہوا تھا، اور اس کے بال بھی بڑے کالے تھے۔ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور ان پر سفر کے نشان بھی نہیں پائے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی استاد اور شاگرد کے بیٹھنے کی طرح سے بیٹھ گئے، یا معلم اور متعلم کے بیٹھنے کی طرح سے ادب کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے، اور پوچھا، کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کو ان کے سامنے بیان کر دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے تنہا معبود ہونے کی گواہی دی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی جائے۔ اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اللہ کے گھر کا حج بھی کرو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس شخص نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، ویریفائی بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس شخص نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم نہ پیدا کر پاؤ کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہی مراقبہ ہے، انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرنے لگ جائے کہ گویا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ خود ہی اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ کیفیت اگر نہ پیدا ہو پائے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ مراقبہ ہے۔ اسی سے باب ٹیلی کر رہا ہے، اور باب کی یہ حدیث باب کے موافقت میں جا رہی ہے۔ اب سنیے، پھر اس شخص نے کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال مسئول عنہا بعالم من السائل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھنے والا ہے۔ سائل مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جان پا رہا ہے، نہیں جانتا ہے،
لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ جانتے تھے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں جانتا، تم سے بھی زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، نشانیوں کے بارے میں بتائیے قیامت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ کچھ میں بتا سکتا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتها، لوڈی اپنی آقا جننے لگ جائے، اپنی مالکن کو جننے لگ جائے۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر حال، فقیر قسم کے لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہیں، چرواہے قسم کے لوگ، یہ اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت کی نشانی۔ ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، پھر ہم لوگ کچھ دیر وہاں باقی رہے۔ پھر کہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، عمر پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں نے کہا، جواب دیا اللہ کے رسول کا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے جہاں اسلام کے 5 ارکان کا پتہ چلا، ایمان کے 6 ارکان کا پتہ چلا، وہیں احسان کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ اور اسی میں نے بتایا آپ کو کہ احسان کا یہی ٹکڑا یا احسان کا یہی ڈیفینیشن باب سے ٹیلی کر رہا ہے، مراقبہ اسی کا مطلب ہے۔ اور پھر قیامت کی چند نشانیوں کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جبریل امین کو بھیج کر اس امت کو دین سکھلایا ہے۔ لہذا دین کا حصہ یا دین کی تعلیم وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ ہمارے آپ کے کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ لینے سے، یا ہمارے آپ کو دین کا حصہ کسی چیز کو بنا دینے سے، یا ہمارے اور آپ کے دین سمجھ کر کسی چیز کو کر لینے سے وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز دوسرے نمبر کی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر عبادتیں ہیں۔ ایمان کا بھی ڈیفینیشن معلوم ہو گیا، اور احسان کا بھی ڈیفینیشن معلوم ہو گیا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ نہیں جانتے تھے، یہ اس حدیث سے پتہ چل گیا۔ اور یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں بھی بھیج کر وحی نازل کیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں پتہ چلیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو، جو بہت دلچسپ ویڈیو ہے، آپ ضرور غور سے سنیں، اور اپنے گروپس میں اپنے اصدقاء، اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے اعزاء، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں تک شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام، ایمان، احسان، ان ساری چیزوں کا جو ڈیفینیشن ہم نے اس حدیث سے سیکھا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔